بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشۃ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین وکان اذا رکع لم یسقط راسہ ولم یسبب ولکن بین ذلک۔ یہ ذرا مفصل روایت ہے، سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں، مسلم کی روایت ہے اور یہاں اس کا رقم ہے 791۔ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی ابتدا تکبیر سے کرتے تھے۔ ان سب روایتوں کو جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے کوئی روایت بھی یہ بیان نہیں کر رہی کہ آج اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے تو پیغمبر وہ نماز سکھا رہے ہیں۔ نماز پہلے سے پڑھی جا رہی ہے، وہ قریش بھی پڑھتے تھے، اس کی ایک روایت صدیوں سے قائم تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر فائز کیا گیا تو آپ اسی نماز کا اہتمام کر رہے تھے۔ اس میں جہاں کوئی ترمیم کرنا تھی، کوئی تغیر کرنا تھا یا کسی بدعت کے معاملے میں متنبع کرنا تھا، وہ جبریل نے آ کے کر دیا، نماز پڑھی جا رہی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس کے بارے میں کبھی فرمایا ہے وہ بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی شخص آیا ہے، اس نے کوئی غلطی کی ہے، آپ نے توجہ دلا دی۔ اس سے پیچھے جو پہلی روایت ہم نے پڑھی اور وہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت تھی، اس میں رسالت مآب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کسی شخص نے آ کے اپنی نماز پڑھی ہے، جیسے لوگ آتے تھے اگر نماز نہیں پڑھ سکے تو پڑھتے تھے، اس نے غلطی کی ہے۔ اور غلطی کیا تھی اس کو تفصیل کے ساتھ پچھلی نشست میں ہم نے سمجھا تھا۔ اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، یعنی نماز تو پڑھی لیکن جس طرح سجدہ رکوع کرنا چاہیے، جیسے ایک ایک چیز کو ادا کرنا چاہیے، اس نے اس طرح اس کو ادا نہیں کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تبصرہ کیا کہ جاؤ دوبارہ نماز جا کے پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی تنبیہ بھی فرمائی، توجہ بھی دلائی۔ پھر جب اس نے ادب کے ساتھ یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو ایسے ہی آتی ہے، تو اب آپ فرما دیجئے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس طرح کھڑے ہوا کرو، ایسے سجدہ کیا کرو۔ گویا ہر چیز کے بارے میں صرف اطمینان کی تلقین ہے، کوئی نئی بات وہاں نہیں بتائی گئی۔ اب یہ دوسری روایت دیکھیے، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یعنی جو کچھ ہونا ہے وہ ہو چکا۔ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب بہت لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، وہ بھی دین سیکھ رہے ہیں۔ اس میں بعض لوگ دوسروں سے دین سیکھتے ہیں تو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے۔ صحابہ کرام انہیں بتاتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی اب یہ آپ کے جانے کے بعد گفتگو ہو رہی ہے لوگوں کی تعلیم تربیت کے لیے، جیسے ہم آپ کرتے ہیں۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، نام لینا مناسب نہیں، وہ میرے شاگردوں میں بھی ہیں اور بڑے عالم ہیں اس وقت، تو وہ میرے ساتھ استاذ امام مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے ملنے کے لیے گئے اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا، تو ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے کہ مولانا نماز نہیں پڑھاتے تھے عام طور پر، تو ہمارے ساتھ ہی انہوں نے نماز پڑھی اور وہ بھی مولانا کے بالکل ساتھ ہی کھڑے تھے ایک جانب۔ میری طبیعت اس طرح کی ہے کہ خامیوں پر میری نگاہ ہی نہیں پڑتی، ظاہر ہے برسوں مجھ سے پڑھتے بھی رہے ہیں، سنتے بھی رہے ہیں۔ تو جب نماز ختم ہو گئی تو مولانا نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہیں بتایا کہ ہاتھ اس طرح باندھتے ہیں۔ تو اب یہ صدیوں کے بعد بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آدمی کو بتایا جائے کہ ہاتھ یعنی ہاتھ باندھنے تو باندھنے کے لیے کیا طریقہ ہے۔ انہوں نے ایسے کر کے باندھے ہوئے تھے، یہ کوہنی کو پکڑا ہوا تھا، تو کبھی مجھے توجہ نہیں ہوئی لیکن مولانا نے ان کو توجہ دلائی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یعنی اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آج نماز سکھائی جا رہی ہے، وہ آپ سنیں گے تو خود واضح ہو جائے گا۔ فرماتی ہیں کہ دیکھو میں بتاتی ہوں تمہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا تکبیر سے کرتے تھے،
یعنی آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد آپ قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. یعنی قرات سے پہلے بھی کچھ دعائیں ہیں، آگے ذکر آئے گا ان کا، وہ بھی کی جاتی ہیں. ہمارے ہاں بھی علماء نے ایک دعا منتخب کر کے لوگوں کو سکھا دی ہوئی ہے. 10 دعائیں ہیں وہ کی جاتی ہیں. وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کوئی اور بھی کر سکتے ہیں. رسالت مآب بھی کبھی ان میں سے کوئی دعا کرتے تھے، کبھی کوئی کرتے تھے، کبھی نہیں بھی کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو قرات شروع کی جاتی تھی، یعنی آپ کب آواز بلند فرماتے تھے اور قرات شروع کرتے تھے الحمدللہ سے کرتے تھے. وَكَانَ إِذَا رَكَعَ، یہ اب ایک ایک چیز وہ ہے کہ جس کے بارے میں جب آپ آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ لوگ غلطیاں کر رہے تھے، تو وہ غلطیوں پر توجہ دلا رہی ہیں. یعنی مثال کے طور پر یہ بحث ہو گئی ہے کہ قرات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے گی یا فاتحہ سے کی جائے گی، الحمدللہ سے کی جائے گی. تو وہ بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ ایسے کرتے تھے. وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُسْخِسْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. اور جب رکوع کرتے تھے تو یہ جو طریقے تم لوگوں نے اختیار کر رہے ہیں کہ یا آسمان کی طرف منہ اٹھا کے رکوع کرنا شروع کر دیتے ہو یا بالکل ہی سر جھکا لیتے ہو، رسول اللہ کا طریقہ یہ نہیں تھا. جب وہ رکوع کرتے تھے تو نہ اس طرح سر کو اوپر اٹھاتے تھے نہ نیچے کو جھکاتے تھے، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وہ سیدھا اپنی کمری کے ساتھ سر کو رکھتے تھے. وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا. اور جب رسالت مآب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو جب تک پوری طرح سیدھے کھڑے نہیں ہو جاتے تھے اس وقت تک سجدے میں نہیں جاتے تھے. دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ بالعموم پوری طرح اٹھتے بھی نہیں ہیں کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا. اور سجدے 2 ہوتے ہیں. تو وہ فرما رہی ہیں کہ جب رسالت مآب پہلے سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو دوسرا اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ نہیں جاتے تھے، یعنی پوری طرح بیٹھ جاتے پھر دوسرا سجدہ کرتے. وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ. اور 2 رکعتوں کے بعد، یعنی 2 رکعتوں کے بعد آپ التحیات پڑھا کرتے تھے. یہ جو التحیات ہے یہ رسالت مآب نے لوگوں کو سکھائی تھی. یہ نماز کے کوئی لازمی اذکار میں سے نہیں ہے، لیکن مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ دعا کے موقع پر بیٹھیں تو وہ اپنے لیے کوئی اچھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی اپنے جذبات کا اظہار کریں. نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا واقعہ آگے موضوع بنے گا. یہ اس طرح ہوا تھا کہ کسی شخص نے آ کر نماز پڑھی مسجد میں، رسول اللہ بھی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے جیسے ہی وہ قعدے میں بیٹھا تو بیٹھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ السلام علی اللہ، السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی ہو. تو جب وہ فارغ ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ تو خود سلامتی ہے، اس کے لیے کیا سلامتی کی دعائیں کرنی ہیں. تو اس نے کہا کہ بس میرا جی چاہتا تھا کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کروں. تو آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک دعا سکھا دیتا ہوں. تو یہ التحیات اس طریقے سے سکھائی گئی. وہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ خود بھی پڑھتے تھے اور دوسروں کو بھی آپ نے سکھائی. وَكَانَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى. اور بیٹھنے میں بھی وہ بتا رہی ہیں کہ لوگوں نے مختلف طریقے اختیار کر لیے ہیں. رسول اللہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ جب قعدے کے لیے بیٹھنا ہوتا تو اپنا بایاں پاؤں بچھا دیتے تھے اور دایاں کھڑا رکھتے تھے، یعنی اس طرح بیٹھتے تھے. عام طور پر دیکھا ہوگا کہ لوگ اس میں بھی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. ہمارے اپنے زمانے میں بھی دونوں پاؤں اٹھا لیے ہیں بیٹھنے کے لیے، بالکل اس طرح بیٹھ گئے ہیں کہ جس کو دیکھ کر بھی آدمی محسوس کرتا ہے کہ بڑی اذیت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا. وَكَانَ يَنْهَى نُقْبَةِ الشَّيْطَانِ. اور یہ سرین کے بل بیٹھ جانا اور ٹانگیں کھڑی کر لینا اور ہاتھ زمین پر رکھ دینا یہ ہمارے پیغمبر کے بیٹھنے کا طریقہ نہیں تھا. اس کو تو عقبۃ الشیطان کہا جاتا ہے. شیاطین اس طرح بیٹھتے ہیں، یہ عربی کا محاورہ ہے، یعنی یہ کوئی بیٹھنے کا شریفانہ طریقہ نہیں ہے. وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرِّجْلَ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرِّجْلَ رَجُلَ ذَرَائِعِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ.
اور اس سے بھی روکا کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے دونوں پاؤں کو اس طرح سجدے میں، دونوں ہاتھوں کو اس طرح بچھا دے جیسے درندے بالعموم بیٹھتے ہیں، یعنی وہ جس طریقے سے بچھا کے بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں کرتے تھے۔ ورنہ ینہا ان یفترش الرجل ذرائع افتراش السب وکان یختم الصلاۃ بالتسلیم، اور نماز آپ ختم کرتے تو سلام کہہ کے ختم کرتے تھے۔ یہ پوری کی پوری روایت اصل میں غلطیوں کی اصلاح کر رہی ہے کہ یہ کرتے تھے حضور، یہ کرتے تھے، اس معاملے میں یہ طریقہ تھا آپ کا۔ تو لوگوں میں جہاں کہیں غلطی ہو رہی تھی انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔